سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ علامت ہے محبت مصطفیٰ کی، اور استعارہ ہے عشق مصطفیٰ سے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا، صدیق کے لیے ہے خدا کا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا عاشق رسول وہ صدیق اکبر ہے، اور سب سے بڑا مؤمن صاحب ایمان وہ بھی صدیق ہے، اس لیے کہ محبت رسول کا نتیجہ ہی ایمان ہے۔ جہاں محبت رسول ہوگی وہاں ایمان ہوگا، اور ایمان بھی خوب ہوگا، عام ایمان نہیں۔ اور پھر ختم نبوت کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے محافظ وہ بھی صدیق اکبر، کہ یہ بھی محبت رسول کا ہی نتیجہ ہے۔ محبت پہ بات ہو رہی تھی، میں عربی زبان کے ایک لفظ کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں سمجھانا چاہوں گا۔ عربی زبان کے بارے میں اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ عربی زبان الہامی زبان ہے۔ کیا ہے؟ الہامی زبان کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کے بننے میں اور اس زبان کی ساخت میں صرف انسان کا دخل نہیں، بلکہ اس کے الفاظ خدا کی طرف سے عطا کرنا ہے۔ یہ اہل علم کا موقف ہے۔ عربی زبان جو ہے یہ بولیے، اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ اللہ پاک نے اپنا آخری کلام اس زبان میں اتارنا تھا، اس کا بھی تقاضا تھا کہ جس کا پیغام ہے اور جس کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے تو پھر زبان بھی اسی کی طرف سے آئے، تاکہ اس زبان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ قیامت تک اللہ کے پیغام کو اپنے اندر سمو لے۔ تو یہ انسان کے بس میں تو نہیں تھا۔ تو یہ علماء کا موقف ہے کہ عربی زبان کیا ہے، اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں، حوالے دیے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان کا، یہ اپنے معنی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ جیسا معنی ہوگا لفظ کی ساخت بھی ویسی ہی ہوگی، جیسا لفظ کی ساخت بھی، گویا کہ لفظ کی جو شکل ہے، لفظ کی بناوٹ ہے، وہ اپنے معنی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ الہامی زبان۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ عربی سے محبت کیا کرو، عربی سے، کہ یہ میری زبان ہے، اور یہ فرشتوں کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے، عربی سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں عربی زبان میں
اب چونکہ اردو میں بھی زیادہ الفاظ عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں اور عربی کے ہیں، تو عربی زبان میں جو لفظ محبت کے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں. کتنے؟ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، مزہ آئے گا. کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ ہے حبن، حب عام استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ہے ودن، واو دال اس کے اوپر شد. یہ دو لفظ عام استعمال ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ حبن، اور دوسرا ہے ودن. حبن کی دوسری شکل محبت ہے، صیغہ بدل گیا، لفظ کی شکل بدل گئی. تو حبن کا معنی بھی محبت، اور محبت کا معنی بھی پیار. پیار کیا ہے؟ پیار اردو کا لفظ ہے. تو حبن کا معنی بھی پیار، اور محبت کا معنی بھی، اور ودن کا معنی بھی پیار، اور اس سے بنتا ہے مودت، محبت کے وزن پہ. الا المودۃ فی القربى. اب یہاں پہ یہ چار لفظ آ گئے، حبن اور محبت، اور ودن اور مودت. کیا؟ مودت محبت کی طرح ہی. اس میں آپ دیکھیں محبت میں جو میم ہے اور مودت میں جو میم ہے یہ اضافی ہے. یہ کیا ہے؟ جس طرح وہ زیور بناتے ہوئے نا سونے کے ساتھ تھوڑی سی، ہاں، تاکہ اس کی شکل بن سکے. کیا بن سکے؟ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی مختلف شکلیں بناتے ہوئے کچھ حروف زائدہ بیچ میں داخل کر لیے جاتے شکل بنانے کے لیے. تو محبت میں جو میم ہے یہ زائدہ ہے، اور مودت میں بھی میم، یہ اصل مادہ نہیں ہے. اصل مادہ ہے حبن اور ودن، ہا با با. تو کیا بن گیا؟ حبن. ہا ایک ہے اور با دو ہے. کیا ہے؟ اور ودن میں بھی واو پھر دال پھر دال، دالیں دو ہیں. تو حبن اور ودن دونوں کا معنی کیا ہے؟ پیار، عشق، لگاؤ، جو بھی آپ اس کا اردو میں کر لیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ کی بناوٹ معنی کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے. لفظ کی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جنس کے دو حروف آ جائیں، ایک جیسے دو حروف آ جائیں تو وہ الگ الگ نہیں رہتے. وہ پہلے کو ساکن کرتے ہیں. پہلے کو، یہ ساری بات سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. ہے تو گرامر کی بات، مگر گرامر الہامی زبان کی. تو عربی زبان میں جب دو حرف اکٹھے آ جائیں ایک جیسے، ہم جنس، انہیں کہتے ہیں ہم جنس، ایک جیسے، تو وہ الگ الگ. اب کیا کرتے ہیں؟ پہلے کو کرتے ہیں ساکن، یعنی اگر اس پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو اسے اڑا دیتے ہیں. اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن، حرکت کے بغیر. اور پھر اس پہلے کو ساکن کر کے اسے دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں، جس کے لیے آپ انگریزی کا لفظ بولتے ہیں مرج کرنا. کیا کرنا؟ ہاں، ٹھیک ہے. تو پہلے کو کیا کیا؟ پہلے یہ پوری محبت کا جو ہے نا وہ شکل بن رہی ہے. پہلے حرف کو کیا کیا؟ ساکن. پھر اسے دوسرے میں مرج کر دیا، مدغم کر دیا. کیا کر دیا؟ اب لکھنے میں ایک ہو گیا. نہیں سمجھے بات؟ لکھنے میں اب جب آپ حبن کو لکھیں گے تو لکھنے میں دو بائیں نہیں آئیں گی، لکھنے میں. اور اوپر آپ نے ڈال دی شد. یہ شد اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ مرج ہوا ہے، یہاں پہ ادغام. اوپر کیا ڈال دی؟ وہ 3 ڈنڈوں والی،
اسے شد کہتے ہیں. اور شد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شد کے دو معنی ہیں. باندھنا، شد کا معنی مشدود بندھا ہوا، اور شد کا معنی سخت ہونا. یہ دونوں اس میں معنی ہے، باندھنا بھی. اور کہتے ہیں نا آپ گرمی بڑی شدید ہے، کیا مطلب؟ بڑی. اب پھر میں دہراتا ہوں، پھر محبت سمجھ میں آئے گی. تو کتنے لفظ ہیں؟ حبن اور ودن. ہا با با، یہاں بھی ایک جنس کے، اور ودن میں واو دال، یہاں بھی ایک جنس کے. اور قاعدہ کیا ہے کہ جب ایک جنس کی عربی میں دو حرف آ جائیں مگر جنس ایک ہو، کیا؟ تو پھر وہ الگ الگ نہیں رہتے، بلکہ پہلے کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن. بے سدھ، مست، دیوانہ. اس کی پہچان ختم ہو گئی، اس کی حرکت ختم ہو گئی، آرزو ختم ہو گئی، خواہش ختم ہو گئی. پھر اسے اٹھا کے دوسرے میں مرج کر دیا، مدغم کر دیا. بے شک پڑھنے میں دو ہیں مگر لکھنے میں، پڑھنے میں مگر لکھنے میں. اور اوپر کیا ڈال دی؟ جو علامت اوپر ڈالی نا مرج ہونے کی، اسے کیا کہا گیا؟ اور شد کا معنی کیا ہے؟ باندھنا. جب دو چیزوں کو باندھ دیا جائے تو الگ الگ ہوتی ہیں، بولیں ایک ہو جاتی ہیں اور خوب جڑ جاتی ہیں. خوب پھر کسی ایک کو اٹھاؤ گے تو نال ہی دوسری بھی آئے گی. کیوں بھائی؟ جب دو چیزیں بندھی ہوں گی نا، کسی ایک کو کھینچو گے تو ساتھ جو بندھی ہوئی ہے، ایک تو بندھی ہوئی ہے اوپر سے سخت ہے. نرمی ہو، ڈھیلا پن ہو پھر تو رہ سکتی ہیں. جب ڈھیلا پن ہے ہی نہیں، باندھا ہوا ہے اور پورے زور کے ساتھ. اب یہ ہے لفظ کی بناوٹ. تو لفظ کیا بتا رہا ہے؟ حب کا بھی اور ود کا بھی، کہ پہلی با اور پہلی دال کیا ہو گئی؟ ساکن. کیا ہو گئی؟ اور دوسرے میں گم ہو گئی، جسے آپ مرج کہہ رہے ہیں، صرف کی اصطلاح میں ادغام کہہ رہے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ وہ پہلا حرف دوسرے میں گم ہو گیا، لکھنے میں نہیں آ رہا، پڑھنے میں. مگر آپ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں؟ حبن، ود پہلی با ساکن ہے، حب ہاں پہلی با، پھر کہا بن، تو دوسری با پہ پیش آئی نا. پہلی با کیا ہو گئی؟ اور ودن، پڑھنے میں دو ہیں، ود پہلی دال، دوسری حرکت والی اس پہ پیش آ گئی. تو یہ لفظ کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. اب یہ الہامی زبان ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولے نا. حبن بھی بتا رہا ہے کہ محبت کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے، اور ودن بھی بتا رہا ہے کہ محبت کا انداز کیا ہوتا ہے. حب بھی کہہ رہا ہے، ود بھی کہہ رہا ہے. بے وقوفو، اور مجھے ہی دیکھ لو محبت کیسے ہوتی ہے. میرا ظاہر دیکھ لو، میری بناوٹ دیکھ لو کہ محبت کیسے ہوتی ہے. پہلی با کو ساکن ہونا پڑا، یہ محب والی با ہے، یہ محب والی با ہے. اور دوسری با وہ محبوب والی ہے. تو محبوب کے سامنے محب ساکن ہو گیا، حرکت اتار دی، مرضی ختم کر دی، ارادہ ختم کر دیا، اپنی پہچان اپنی حیثیت ختم کر دی. اور پھر چپ کر کے دوسری با میں داخل ہو کے بتا دیا کہ اے محب، اب تیری پہچان کوئی نہیں، اب محبت کا تقاضا ہے کہ تجھے پہچانا جائے تو فقط تیرے محبوب سے پہچانا جائے. پہلی با دوسری با میں گم، اور پہلی دال دوسری. اس لیے عرفاء کہتے ہیں العشق نار یحرق ما سوى المحبوب.
فرماتے ہیں عشق ایسی آگ ہے، ایسی جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے، محبوب کے ہر شے کو، وہ جو ہر شے میں سب سے پہلے تو اپنی شے ہے، محب کا اپنا وجود ہے۔ العشق نار یحرق ما سوی المحبوب، محب کو محبت میں محبوب کے سوا کچھ نظر، اسے ہر طرف نظر آتا ہے تو بولیے تو ود نے بتا دیا، حب نے بتا دیا کہ محبت کیسے کرنی ہے۔ کیوں بھی سمجھ آئی نا بات کی؟ لفظ خود اپنی شکل سے محبت کی شکل بتا رہا ہے، عشق کی شکل بتا رہا ہے، اوپر شد ڈل رہی ہے، اور شد کا معنی کیا ہے؟ باندھنا۔ آ اے محبت کرنے والے ساکن بھی ہو جا، اپنا من مار دے، رضا ختم کر دے، اپنی پہچان ختم کر دے، اور محبوب کے ساتھ لپٹ جا، اور لپٹنا بھی ڈھیلے انداز میں نہیں، پوری سختی کے ساتھ لپٹ جا کہ پھر موت بھی آ جائے تو جسم تو جدا ہو جائے مگر محب محبوب سے جدا نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اصل محبت، اور اس محبت کی علامت ہے صدیق اکبر۔ اب بولیں صدیق اکبر کو دیکھیں اور حضور کو دیکھیں تو پھر بولیے یہ ادغام والی کیفیت نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولیں، مرج ہو گئے، مدغم ہو گئے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ باندھ لیا، اپنی ساری مرضیاں مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دی، بس جو مصطفیٰ کہہ رہا ہے وہی ابو بکر کر رہا ہے۔ عمر کو یہی کہا تھا نا، جب عمر نے کہا کہ ابو بکر ہم سچے ہیں، تو یہ حدیبیہ کی مقام پہ اتنا کمزور فیصلہ کیوں کیا ہے نا؟ عمر پریشان تھے، کچھ صحابہ بھی پریشان تھے، تو پھر جانتے ہو ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ وہی ادغام والا جواب، محب کے محبوب میں فنا ہونے والا جواب۔ ابو بکر نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، ہم تو ہیں ہی نہیں، ہم تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہم کا تصور ہوگا تو پھر ادغام تو ہوگا ہی نہیں، پھر مرج والا عمل تو ہوگا ہی نہیں، پھر محبت کیسے وجود میں آئے گی؟ محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ یک جان دو قالب، جسم بے شک دو رہیں مگر جان، محبت مرضی ارادہ ایک ہو جائے، اور جو غلام ہے محب ہے وہ سب کچھ محبوب پہ قربان کرتا چلا جائے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے، میں اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات تو میں نے کئی دفعہ بیان کی کہ حضور محبوب پہلے ہیں، نبی بعد میں، یہ طے شدہ ہے نا، محبوب اور نبی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، میں تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا نہ ہو جاؤں؟ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی منطقی فلسفی باریکی نہیں ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کے عام آدمی سمجھ جائے گا کہ ایمان بعد میں ہے، محبت، تو پھر حضور محبوب اور نبی، تو جو محبوب بنائے گا نا، کیا وہی نبی بنائے گا، اسی کا کلمہ قبول ہوگا، اسی کا نبی ماننا قبول ہوگا، اور جو محبوب نہ بنا سکا، محبوب، اس کا پھر کلمہ پڑھنا بھی قبول نہیں۔ تو حضور محبوب پہلے ہیں، اور یہاں میں بیچ میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک درویش کا جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ محبوب کسے کہتے ہیں، ہے کچھ یاد؟ وہ اشفاق احمد صاحب ہیں، بہت ہو گئے،
انہوں نے کہا رات آدھی رات کو میرا جوان بیٹا میرے پاس آیا. اس نے کہا ابو جی یہ بتائیں محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے کہ میں بھی حیرت میں ڈوب گیا کہ میں کیا جواب دوں. مجھے بھی کوئی جواب آیا نہیں کہ محبوب کسے کہتے ہیں. ورنہ محبت تو ہر کسی سے کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے نا، مگر ہر کوئی محبوب. تو میرے ذہن میں ایک درویش آیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بھی ابھی گاڑی نکال، اس درویش کے پاس چلتے. وہاں پہنچے، کہا کہ جی بیٹے نے سوال کیا ہے کہ محبوب درویش نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا آسان عملی جواب، عملی. درویش نے کہا محبوب وہ ہوتا ہے جس کا عیب نظر نہ آئے. جس کا عیب ہوتا ہے. میں عام محبوبوں کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جنرل محبوب کی تعریف ہے، مدینے والے کی نہیں. یہ عام محبوب کی تعریف ہے کہ عام محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا. تو جب محبت اس لیول پہ آ جائے، ورنہ محبت تو ہر کسی سے ہے، بہت سارے دوستوں سے رشتہ داروں سے پیار تو ہوتا ہے، مگر محبت جب اس لیول پہ آ جائے کہ اس کا عیب بھی نظر، اب وہ کیا بن گیا؟ محبوب. کیا بن گیا؟ اب یہ محبوب کی تعریف ہے کہ جس کا. اب ہمارا محبوب ہو، تو اس میں عیب نظر، تو جو اس کا محبوب ہو. اب تھوڑی سی تعریف بدلنی پڑے گی. ہم ہر شے پہ قادر نہیں ہیں، تو ہم اسے محبوب بنائیں گے کہ جس کا عیب ہو تو صحیح مگر محسوس. بندہ محبت میں ڈوب گیا نا، اس طرف خیال ہی نہیں جا رہا عیب کی طرف. اب اس کا محبوب کون ہوگا؟ اس کا محبوب وہ ہوگا کہ جس میں عیب وجود میں ہی نہ آئے، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. وہ ہر شے پہ جب اس نے چاہا کہ میرا محبوب کیا ہو؟ بے عیب ہو، تو اس نے چاہا اور وہ ہو گیا، وجود میں آ گیا. اب حضور محبوب بنے، کیا بنے؟ اور محبوب وہ ہوتا ہے جس میں عیب نظر نہ آئے، اور ہمارا محبوب وہ ہے جس میں عیب سرے سے ہے ہی نہیں. عیب سرے سے. اب آئیے میں ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. نبی جو بیسیکلی آتا ہے تو وہ تو نمونہ بن کے آتا ہے. کیا؟ انسانیت کے لیے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. تو نبی کیا بن کے آتا ہے؟ نمونہ بن کے آتا ہے. اب فرق آپ نے کرنا ہے. حضور نمونہ بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. ہاں، دونوں حیثیتیں، مگر محبوب پہلے ہیں، نمونہ. محبوب بھی محبت کرو گے تو نبی مانو گے، اور نبی مانو گے تو حضور کے اسوہ پر عمل ہوگا. تو حضور نمونہ بعد میں ہے. اور اب میں ایک فرق بتا رہا ہوں. حضور انسان بن کے آئے. کیا؟ کیونکہ نمونہ کس کے لیے بننا تھا؟ تو نمونے کے لیے ان میں سے ہونا، نمونہ بننے کے لیے ان میں سے ہونا، یہی کائنات کا نظام ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ کہتے ہیں جی حضور کی سنت بھی ہے، کہتے بھی ہیں اطباء کہ کھانا خوب چبا کے کھائیں. خوب چھوٹا لقمہ لیں اور خوب. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ جب خوب چبائیں گے تو خوراک کے ذرے ذرے میں لعاب دہن شامل ہو جائے گا. کیا؟ لعاب کہاں سے آیا؟ بولیں. اب وہی لعاب اس خوراک میں جو باہر سے آئی، جو اور پیٹ کے لیے اجنبی تھی، پیٹ کے لیے اجنبی تھی، جب آپ نے خوب چبایا تو اس خوراک کے ذرے ذرے میں کیا آ گیا؟ اب جب لعاب اس کو لے کے اندر گیا،
اب وہ خوراک پیٹ کے لیے اجنبی نہ رہے، اسے ہضم کرنا. تو یہ یاد رکھیں، کہیں پہ جانے کے لیے اجنبی بن کے جائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا. گل سمجھے؟ تو مولا نے نبوت کو بھی اجنبی نہیں بنایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے رسول بھیجا، ان تاکہ اجنبی نہ ہو. تو حضور کیا بن کے آئے؟ انسان بن کے آئے. کیا بن کے آئے؟ انسان بن کے آئے. اب کچھ کمزوریاں انسان کی فطرت میں ہیں، کچھ کمزوریاں انسان کی فطرت میں ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں پسینہ آتا ہے تو پسینے میں بو ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو یہ فطرت ہے، کوئی ایسی بات نہیں. کسی انسان کے پسینے میں بدبو ہے تو یہ کوئی معاملہ نہیں، ہر انسان میں ہے. ٹھیک ہے؟ انسان کا پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس میں بدبو ہے، یہ فطرت ہے، فطری چیز ہے. اور بہت سارے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں اور وہ عیب ہیں. کیا ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، حضور صرف نمونہ بن کے نہیں آئے، محبوب بن کے آئے. اور محبوب وہ ہوتا ہے جس میں عیب نہ ہو. اب قربان جائے، نمونہ، چونکہ حضور نے نمونہ بننا تھا تو انسان بن کے آئے، اور چونکہ محبوب بننا تھا تو انسانوں والے عیبوں سے پاک ہو گیا ہے. یہ دونوں پہلو ہیں حضور کی ذات میں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ چونکہ نمونہ بننا تھا تو انسان بن کے آئے. حضور کو بھوک بھی لگی، زخم لگا تو خون بھی نکلا، حضور سوتے بھی رہے، کھاتے پیتے بھی رہے، شادیاں بھی کی، باپ بھی بنے، سارے معاملات نبھائے. انسان تھے، اور نمونہ بھی تو انسانوں کے لیے بننا تھا. مگر نمونہ بننے سے پہلے کیا بننا تھا؟ محبوب بننا تھا. اور محبوب کے لیے شرط ہے کہ وہ عیب سے. تو پھر سونا جب پیدا ہوا، کیا پیدا ہوا؟ تو پیدا تو انسان ہوا، رحم مادر میں وجود میں آئے، پھر دنیا میں تشریف لائے. مگر کتنے بے عیب تھے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 ماہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا ہی نہیں. اب ماں کو بوجھ محسوس ہونا فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر پیٹ میں ایک وجود ہے، اس کا وزن ہے. مگر وہ کتنا بے عیب تھا کہ جس نے ماں پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا. پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی، باقی پوری زندگی بے شمار تفصیلات ہیں. حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں کہ نہائے ہوئے آئے. کیا؟ نہائے ہوئے آئے، سرما ڈلا ہوا، ناف کٹی ہوئی، خوشبو لگی ہوئی، اور انتظام ایسا کیا ہوا قدرت نے کہ کسی کی نگاہ حضور کے برہنہ بدن پہ نہیں پڑی. یوں محسوس ہوا کہ کسی غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ نمونے والی شان ہے کہ محبوب والی شان؟ سایہ ہونا فطرت ہے، مگر سونے کا سایہ، تو یہ کون سی شان ہے؟ محبوب والی. اب آپ خود غور کرتے جائیں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو یہ بات یاد رکھیں، حضور نمونہ بھی ہیں اور نمونے سے پہلے محبوب بھی ہیں. نمونہ ہوتے ہوئے وہ ہمارے لیول پہ آتے ہیں، اور جب محبوب ہوتے ہیں نا تو ہر عیب سے. تو پھر حسان کو کہنا پڑتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سہنیا، آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا. پھر صحابہ نے عرض کیا، آقا جب آپ ہر عیب سے پاک ہیں تو راتوں کو جاگتے کیوں ہیں؟ پاؤں سو جاتے ہیں، ورم پڑ جاتا ہے. یہ دعائیں تو ہم کریں کہ ہم گناہگار ہیں، آپ تو ہیں ہی گناہوں سے پاک، عیبوں سے پاک، آپ کیوں جاگتے ہیں؟ تو سونے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میرے بھی گناہ ہیں، میں بھی تو آخر بندہ ہوں، اللہ کا بنایا ہوا ہوں. نہیں نہیں، آقا نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، میں ہر عیب سے پاک ہوں. تو کیا میں عیبوں سے پاک ہونے پہ شکر گزاری نہ کروں؟
تو میرا راتوں کو جاگنا یہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں، پاک پیدا ہونے پر شکر گزاری کے لیے، پاک پیدا ہونے پر۔ تو یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کہ وہ عیب جو انسان کی فطرت میں عام طور پہ پائے جاتے ہیں، حضور کی ذات ان سے، کیوں کہ حضور نے کیا بننا تھا؟ صرف ہمارا ہی نہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو آئیے، جب حضور محبوب بن گئے تو یاد رکھیں حضور کی محبت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضور کی محبت بھی، کیونکہ جب کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر محبوب بٹایا نہیں جاتا، پھر محبوب نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں۔ اس سے پہلے سب نبی بن کے آئے، محبوب کسی کو نہیں بنایا کہ ہر نبی کے بعد دوسرا آنا تھا، پھر تیسرا آنا تھا، اور محبت تو شرکت کو برداشت نہیں کرتی، وہ سارے نبی بن کے آئے، مگر جب نبوت مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب انداز بدل گیا، کہا سوہنیا تجھے محبوب پہلے بنا رہا ہوں، نبی بعد میں بنا رہا ہوں۔ اب مومن وہی بنے گا جو پہلے تجھے محبوب بنائے گا، اور محبوب اس لیے بنا رہا ہوں کہ اب قیامت تک کسی اور نے نہیں آنا، اب بلال بھی دیوانہ تیرا ہوگا، سلمان بھی دیوانہ تیرا ہوگا، حسین بھی دیوانہ تیرا ہوگا، جامی، سعدی، احمد رضا اور علم الدین، ممتاز قادری، یہ سارے تیرے دیوانے ہوں گے۔ اب قیامت تک کسی کی محبت کا جادو چلے گا تو فقط آمنہ کے لال کی محبت کا چلے گا۔ تو یہ حضور کا محبوب ہونا یہ بھی ختم نبوت کی، بولو نا، دلیل ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، کیا، اور کسی مسلمان نے اس سے اتنا کہہ دیا اچھا تو نبی بن کے آیا ہے تو کوئی نشانی دکھا، کوئی، تو وہ نشانی مانگنے پہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نشانی، اس کا نشانی مانگنا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ نبی ہو؟ تو یہ تو ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا بھی آ جائے، ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، جو مرضی کر کے دکھائے، وہ نبی نہیں ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ایمان والا نہیں بنایا، محبت والا بنایا۔ اور العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، میں نے بتا دیا محبت تو ہوتی یہ ہے کہ محب محبوب میں مرج ہو جائے، مدغم ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب وہ خود رہا ہی نہیں تو کسی اور سے پیار کیا کرنا، کسی اور کی طرف دیکھنا کیا، کسی اور کو محبوب کیا بنانا۔ تو حضور کو اللہ نے محبوب بنا کے نبوت کا دروازہ، بولے نا، اب 1400 سال کے بعد اقبال بھی آئے نا تو وہ یہی کہے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ 1400 سال کے بعد پیر مہر علی جیسا ولی بھی آئے نا تو وہ یہی کہے گا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا ما احسنہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جا لڑیاں۔ قیامت تک اب راج ہوگا تو مصطفیٰ کی محبت کا، کس کا؟ اس لیے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے حیرت انگیز ایمان ان کا ہوگا جو صدیوں کے بعد آئیں گے، جو، مگر اے صحابہ جس طرح تم مجھے دیکھ کر مجھ سے پیار کر رہے ہو نا، وہ دیکھے بغیر مجھ سے پیار کرے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ازلی محبوب آمنہ کا لال ہے، ابدی محبوب آمنہ کا، اور محبوب کامل آمنہ کا لال ہے۔ اور اس کے پھر محبت کرنے والوں میں جو سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے، جنہوں نے حضور سے محبت کرنا سکھایا اور حضور کی محبت کے تقاضوں کو
پورا کرنا سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔